بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک، آپ سب کی دعاؤں سے۔ اور ابھی جو ہے نا اٹھتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو میں کرواتی ہوں زینب کو ناشتہ۔ میری عادت ہے شروع سے ہی نا، جب میرا جہانگیر بھی چھوٹا تھا نا، میں اس ٹائم پہ بھی سب سے پہلے بچوں کو کرواتی ہوں۔ اکثر ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ پہلے وہ خود ناشتہ کرتی ہیں، اس کے بعد بچوں کو کھلاتی ہیں، لیکن میرے الگ سے نہیں اترتا ہے اور نہ میرا دماغ بھی ریلیکس نہیں ہوتا، اور مجھے لگتا ہے کہ کھانا پینا جو ہے نا تھوڑا ہلکے دماغ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں بچوں کو کھلا کر نا ان کو ایزی کرتی ہوں تاکہ ان کا موڈ اچھا ہو جائے، اس کے بعد پھر میں سکون سے ناشتہ کرتی ہوں۔ میں ناشتے میں اتنی جلد بازی ویسے بھی نہیں کرتی، اٹھتے کے ساتھ ہی نا میرا دل بھی نہیں کرتا۔ خیر بس یہ سمپل جو ہے نا اسکریمبل ایگ لیتی ہے، اس کے ساتھ ہی کچھ بھی نہیں لیتی ہے۔ اور غذا جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کی بہت کم ہے اور اس کی شرارتیں دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے مجھے یہ کھانے کے وقت۔ ویسے الحمدللہ یہ اتنا تنگ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن کھانے کے وقت جو ہے نا یہ میرے صبر کا امتحان لیتی ہے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ بتایا کہ زینب جو ہے نا وہ کھانے کی بہت چور ہے اور بہت تنگ کرتی ہے۔ مطلب پہلے بائٹ میں تو منہ بہت آرام سے کھول لیتی ہے، لیکن اس کے بعد نا پھر یہ بہت مطلب نکال کے اگل کے کھاتی ہے۔ تو ایسا کن کے بچے کرتے ہیں مجھے بتائیے گا۔ اور یہاں پہ مطلب ساری اس کو شرارتیں کرنی ہیں، بس اس کو کھانا نہیں کھانا ہے۔ اور تقریباً نا ایک اپنا میل لینے میں یہ 1 گھنٹہ لگاتی ہے، اتنا مطلب کہ سلو نہ کھاتی ہے یہ۔ کھائی نہیں رہی، آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ بس الٹی سیدھی جگہوں پہ بس یہ دماغ لگا رہتا ہے۔ منہ میں والا دبایا ہوا ہے، منہ میں والا دبایا ہوا ہے بھائی، ادھر گھس جاؤں ادھر گھس جاؤں، یہ ناشتہ پورا پڑا ہوا ہے ادھر۔ آ جاؤ زینب، تھوڑا سا کھا لو، آ جاؤ زینب۔ اس کے بابا ہی کاٹتے ہیں بھیا اس کے ناخن، وہ بھی اتنے، یہ مجھ سے تو میں تو بتا رہی ہوں، میں کھانے میں یہ تنگ کرتی ہے، ناخن کٹوانے میں یہ تنگ کرتی ہے۔ بھی دیکھو لے کے بیٹھی ہوئی ہے ناشتہ اپنا، کٹوا نہیں رہی ہے ناخن۔ مما کیا کریں گی، مما کیا کریں گی، مما بولیں گی بیٹا بہت لمبے لمبے ناخن رکھو، ہاں تو مما کیا کریں گی، نیس نہیں کٹ کرواؤ گی کیا؟ آج نا خاص جہانگیر کی فرمائش بن رہا تھا آلو گوشت اور ساتھ میں بوائل رائس۔ یہ جہانگیر کو نا بہت زیادہ پسند ہے۔ ویسے جہانگیر کیا میرے گھر میں جو ہے نا عباد بھی اور مطلب میرے بچے ہسبینڈ سب ہم شوق سے کھاتے ہیں۔ آلو گوشت ایسا ہوتا ہے نا کہ اس میں کوئی نخرا ٹخرا نہیں کرتا، سب شوق سے کھا لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میرے گھر میں اگر ٹنڈے گوشت یا لوکی گوشت ہی بنتا ہے نا تو اس میں ان لوگوں کے لیے میں الگ سے آلو ڈال دیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہاں روٹی کے ساتھ تھوڑا نخرا کرتے ہیں، بوائل رائس کے ساتھ پسند کرتے ہیں۔ تو بس ابھی میں نا اسی کی تیاری کر رہی تھی، پیاز وغیرہ جو ہے نا اس کی کٹ کروں گی، اور سمپل میں بہت سمپل طریقے سے بناتی ہوں۔ ایک دیگی آلو گوشت ہوتا ہے، میں اس طریقے سے بھی بناتی ہوں، اور سمپل جو بناتی ہوں نا وہ میں آج بنا کے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے باتیں بھی اپنی کر رہی ہوں۔ اچھا جی، ابھی نا حیدرآباد کا موسم ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا ہے، کچھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل گئی ہیں، اور جو دن میں لو کا جو ایک چل رہا تھا نا سلسلہ وہ ختم ہوا ہے، اور کافی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بلکہ بادل بھی ہونے لگے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت پیارا موسم ہو رہا ہے۔ لیکن نا چاروں طرف سے دنیا بھر میں بہت زیادہ مطلب خاص طور پہ یورپ ممالک سے نا خبریں سننے میں آ رہی ہے کہ وہاں پہ بہت گرمی پڑ رہی ہے اور کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے وہاں کے رہنے والوں کو۔ اچھا جی، مجھے اگر آپ لوگ یورپ سے یا پھر جرمنی مطلب اس طرح کے ممالک سے اگر دیکھ رہے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ میرے کافی سبسکرائبرز جو ہیں وہ باہر ممالک سے واچ کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے، تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا جی، میں نے نا دیکھیں یہاں پہ سمپل جو ہے پہلے آئل ڈالا، آئل کے اندر جو ہے میں نے سب سے پہلے لہسن ادرک ڈالا اور گوشت کو اچھی طریقے سے اس میں بھون لیا، پھر سارا کھڑا گرم مسالہ جو ہوتا ہے نا وہ ایڈ کر دیا تھا، جس میں دار چینی کے ٹکڑے، بڑی الائچی، کالی مرچیں اور تھوڑی سی لونگیں تھیں۔ اس کے بعد میں نے بیسک سے مسالے جس میں ہلدی پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، لال مرچ کا پاؤڈر، نمک، اور ساتھ میں ہی نا میں نے اس میں جو ہے یہ پسی ہوئی پیاز جو تھی، اس میں نے زیرہ بھی ایڈ کیا تھا نا پیستے وقت، وہ بھی ایڈ کر دیا، اور سارا نا ایک ساتھ ہی اس کو ہم چڑھا دیتے ہیں، پکتے میں ہی نا یہ سب کچھ پک جاتا ہے اور ساری اسمیل وغیرہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور چھوٹے سائز کے پاس ٹماٹر تھے 3، میں نے وہ بھی ایڈ کر دی۔ گریوی اس سے بہت اچھی بنتی ہے اور بہت اچھا بنتا ہے اس طرح سے نا آلو گوشت اگر آپ لوگ بنائیں گے۔ اور جو دیگی آلو گوشت میں بناتی ہوں اس میں میں اسٹارٹ میں تھوڑا سا پیاز کو کاٹ کے نا بھگار کر کے اس کے بعد پھر میں ساری چیزیں ایڈ کرتی ہوں۔ یہ سمپل میں جب میں بہت زیادہ جلدی میں ہوتی ہوں نا تو میں ایسے ہی بناتی ہوں، مجھے تو یہ والا ہی بھائی بہت پسند ہے۔ اچھا، گوشت گل جانے تھا نا، اب میں بس اس کو ڈھک کر میں نے رکھ دیا تھا، اور ابھی میں نے سارا کھڑا گرم مسالہ ایڈ کیا ہے، لاسٹ میں جو ہے نا بالکل پسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کر دوں گی، لیکن آج میرے پاس تھا نہیں نا وہ۔ اچھا خیر، میں نا ہاتھ کے آتی کچن کو سمیٹتی ہوں،
اچھا ایک آپ کے گھر میں نا گندے برتنوں میں، کچرے میں اور میلے کپڑوں میں، یہ تینوں چیزوں میں اتنی کوئی برکت ہوتی ہے کہ آپ نا مشین لگا لو، کپڑے آپ سارے سمیٹ دو، آپ وہ الماری سیٹ بھی نہیں کر پاتے ہو اور دوسرے جو ہے نا وہ دوبارہ سے کپڑے بھر جاتے ہیں۔ کچرے کا بھی ایسی ہے کہ صبح آپ ساری شوپر وغیرہ اپنی خالی کرتے ہو ڈسٹ بن کی، رات تک پورا جو ہے وہ بھائی فل ہو جاتا ہے ڈسٹ بن۔ کچن کا بھی یہی، کچن آپ سارا سمیٹ دو، 1 گھنٹے بعد یا آپ 10-15 منٹ بعد ہی آ کے دیکھو گے، خاص طور پہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو سنک آپ کو پھر سے جو ہے وہ برتنوں کے ساتھ ملے گا۔ تو ایسا کہاں اور کس کس کے گھر میں ہوتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا گلنے میں۔ اور میں کیونکہ پریشر کوکر یوز نہیں کرتی، آپ لوگوں سے بہت کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشر کوکر لے لیں، میں انشاءاللہ لوں گی جلدی، بس تھوڑا سا ڈر میرے دماغ سے نکل جائے۔ ویسے اب جو آ رہے ہیں نا، جو بالکل نیو اپڈیٹ جو ہوئے آ رہے ہیں، وہ ان میں اتنا خطرہ ہے بھی نہیں، جو باقاعدہ پورے ایسے مطلب اس میں وہ والا چکر نہیں ہے کہ وہ اس میں اسٹیم بھر جائے تو پھر آپ وہ پھٹنے کا ایسا نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ وہی والا لوں گی۔ اور اگر آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہیں اگر اچھے پیج سے اگر مل رہا ہے یا آپ لوگوں نے اگر بائی کیا تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ پھر جو ہے کہ منگوا لوں گی، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو چیزیں میں ہی آپ کو بتاتی ہوں تو آپ لوگ مجھ سے منگوائیں۔ اگر آپ لوگوں نے بھی کہیں سے اچھی کوئی چیز لی ہے، ایکسپیرینس آپ کا اچھا ہوا ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے، کیونکہ امی لے کر آئی ہیں، امی گھر میں بہت اچھا پریشر کوکر یوز ہوتا ہے، لیکن وہ امی جب پہ گئی تھی نا تو وہ سعودیہ کا پریشر کوکر ہے۔ اب سعودیہ تو ابھی فی الحال کوئی جا نہیں رہا ہے ہمارے آگے پیچھے، تو یہ کہ کون لا کے دے گا، کیونکہ باہر کی چیزیں واقعی میں کچھ چیزیں باہر کی بہت اچھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ۔ میرا جیسے یہ جوسر مشین ہے نا جس میں میں یہ چیزیں ساری پیستی ہوں، سارا میرا دبئی کا تھا، کتنے سال ہو گئے ماشاءاللہ میری شادی کو، لیکن یہاں سے میں نے جتنی مشینری وغیرہ اپنی خریدی نا ساری خراب ہو گئی، مطلب 1-1 سال 2-2 سالوں میں خراب ہو گئی، لیکن باہر کی کچھ چیزیں الیکٹرانک جو آئٹمس ہیں نا واقعی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے نا یہاں پہ بھی ایک بات بھی کرنی ہے، میں نے اپنے بلاگ میں نا جب پیاز والا بلاگ تھا تو اس میں میں نے جو میٹ جو ہوتا ہے بیف وغیرہ جو سارا تھا نا وہ میں نے سب سنک میں دھویا تھا، اس میں کچھ لوگ تھے، مطلب 2-3 ہی لوگ تھے، لیکن وہ اتنا زیادہ اس چیز کو جو ہے بڑھاوا دے رہے تھے اور اتنا مطلب ان کو گھن آ رہی تھی، ان کو بڑی کرائیت آ رہی تھی، اور یہ اور وہ اتنی مطلب لمبے لمبے کامنٹس کرنا کہ تو جو ہے بہت گندگی سے کھانا پکا رہی ہیں اور بہت گندنا۔ بھائی یہ کچن ہے میرا، ٹھیک ہے، ہم کچن میں جو ہے نا صرف کچن کی ہی چیزیں اپنی واش کرتے ہیں، کچن کی چیزیں ہم پکاتے ہیں، ہم یہاں پہ جو ہے نا باہر سے بھی حتیٰ کہ کوئی بچہ اگر آتا ہے نا تو باہر سے بھی اس کو آ کر ہاتھ دھونے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو کہ ان کے گھروں میں جو ہے وہ پتہ نہیں یہاں پہ واش روم کے ہاتھ دھوتے ہیں یا کیا کیا کرتے ہیں یہاں پہ، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے ان کے کامنٹ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہاں پہ بہت کچھ جو ہے اس سے بھی جو ہے نا کیا جا رہا ہوتا ہے، مطلب تھوکتے بھی ہوں گے یا منہ بھی دھوتے ہوں گے، ہم لوگ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں کرتے، ہم اپنا فیس تک جو ہے یہاں پہ واش نہیں کرتے۔ اور ایک عقل کی بات ہے کہ سنک میں گوشت رکھنے میں جن لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے تو برتن بھی تو اسی پہ رکھتے ہیں ہم، تو برتن اس میں ہم پانی پی بھی رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، اسپونس بھی ہمارے اس میں ہوتے ہیں جو ہمارے حلق تک جاتا ہے، منہ میں مطلب کھا رہے ہوتے ہیں نا ان چیزوں کو، تو مطلب کوئی لاجک نہیں تھی ان باتوں پہ کرٹیسائز آپ جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو اصل میں آپ مجھے ایکسپوز نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنے گھر کا جو ہوتا ہے نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنے گندے ہیں، ہمارے گھر میں اتنی گندگی سے جو ہے کام ہوتا ہے کچن میں کہ ہمارا کچن اس قابل بھی نہیں کہ ہم وہاں پہ گوشت واش کر لیں۔ الحمدللہ بڑے بول سے توبہ ہے، لیکن میرا کچن جو ہے بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے اور مجھے کہیں پہ بھی کوئی چیز رکھنے میں جو ہے نا کرائیت نہیں آتی، کیونکہ میں اتنا صفائی کا خیال رکھتی ہوں، اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر کا بچہ جو ہے نا وہ صفائی کا خیال رکھتا ہے، تو اس لیے ہمیں بالکل بھی نہ تو گھن آتی ہے گوشت اس میں دھونے میں، اور نہ ہی جو ہے مجھے کوئی اس چیز کی کوئی وہ ہے کہ میں نے کیوں گوشت، میں ابھی بھی دھوتی ہوں اور ابھی بھی دھو کے آپ کو دکھا دوں گی، کیونکہ میرے برتن سارے اس میں واش ہوتے ہیں، اسپون کچھ بھی ہر چیز میں واش ہوتی ہے، لیکن ہاں ہم لوگ اس میں کوئی گندے ہاتھ نہیں دھوتے، منہ نہیں دھوتے، کوئی یہاں پہ واش روم وغیرہ کے ہاتھ نہیں دھلتے ہیں، چپلیں نہیں دھلتی ہیں یہاں پہ، اب لوگ پتہ نہیں یہاں پہ چپلیں مجھے لگ رہا ہے سبھی دھوتے ہوں گے، جو ان کو اتنی کرائیت آ رہی تھی ان کے کامنٹ سے لگ رہا تھا کہ ہاں ان کے گھر میں واقعی بہت گندگی سے کھانا پکتا ہے، جو ان لوگوں کو اتنی کرائیت آ رہی ہے ان کے کچن میں، ان کی عورتیں، ان کی خواتین، یا خود بھی اگر یہ خواتین ہے نا کامنٹس کرنے والی تو یہ اتنا گند پنا مچا کے رکھتی ہوں گی اپنے کچن کے سنک میں کہ واقعی میں پھر ان کو کرایت آتی ہوگی گوشت دھونے میں، لیکن یہاں پہ کوئی ایسا سین نہیں ہے، الحمدللہ یہاں پہ صرف کچن کا ہی کام ہوتا ہے، کچن کی برتن دھلتے ہیں اور صرف گوشت وغیرہ ہوتا ہے، اور ڈیلی جو ہے نا ڈیلی کے بیس پہ یہ سنک دھویا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے کسی کو بھی نا کرٹیسائز کرنے سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی کو ایکسپوز کر رہے ہیں، آپ ایسے خود ایکسپوز ہو رہے ہو، آپ اپنی گندگی بتا رہے ہو کہ آپ خود کتنے گندے ہو جو آپ کو یہاں پہ چیزیں فیل ہو رہی ہیں، کیونکہ فیل ہمیں لگتا ہے چور کی داڑھی میں تنکا، وہ والی کہانی ہوتی ہے کہ چور کو یا پھر جس کو ہوتی ہے نا کوئی بھی کمی پیشی وہ سامنے والے میں وہی چیز ڈھونڈتا ہے،
تو یہاں پر نا میرا موبائل آف ہو گیا تھا تو میری بات ادھوری رہ گئی تھی، اور اس کے بعد پھر میں نے اتنا ضروری نہیں سمجھا کہ دوبارہ سے پھر میں انہیں باتوں پہ اپنا ٹائم ویسٹ کروں. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ جن لوگوں نے مجھے نیچا دکھانا چاہا نا کبھی بھی زندگی میں، اللہ نے ان کو ہی نیچا کرا. اور کیونکہ میں کبھی بھی اس دور میں بھاگتی نہیں ہوں کہ میں بھاگ اس لیے رہی ہوں کہ میں کسی کو پیچھے کر دوں. تو ہمیشہ اگر اپنی جیت آپ کو رکھنی ہے یا اگر آپ کو اپنی بات منوانی ہے نا، تو خود میں اتنا دم رکھیں، کسی کو اپنی باتوں سے نیچا نہ دکھائیں اور کسی کے اوپر جو نا آپ کیچڑ نہ اچھلیں. تو باتیں تو بہت ہیں، دل کرتا ہے کبھی کہ پورا دل جو ہے وہ اپنا ساری باتیں آپ لوگوں سے کی جائیں، لیکن مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہوں گی. لیکن میرے ساتھ جو مطلب اس جرنی میں ہوا، یوٹیوب کی میں بات کر رہی ہوں، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی. کہ بہت سے لوگوں نے، جن لوگوں نے جو ہے مجھے نیچا کرنا چاہا یا جن لوگوں نے ٹانگ کھینچنا چاہی، تو اللہ نے ان کو ہی منہ کے بل گرایا نا. تو اسی لیے جو ہے، اور یہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کامنٹس جو ہے وہ کہاں سے آتے ہیں، کون تنگ کرنے کے لیے کرتا ہے، کون ڈسٹرب کرنے کے لیے چیزیں کرتا ہے یا کرواتا ہے. تو بہتر یہی کہ بھائی آپ اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے نا اتنا ٹائم ویسٹ کر لو، بجائے دوسرے کو جو ہے ایکسپوز کرنے کے چکر میں جو ہے نا آپ خود اپنی زندگی ایکسپوز نہ کرو. میں صرف اتنا کہوں گی، میرے پاس تو فی الحال اتنا ٹائم نہیں ہے، اور نہ میں اتنی بھاگ دوڑ میں لگتی ہوں کہ میں لگی پڑی ہوں نا صبح شام مجھے ولاگ ڈالنے ہی ڈالنے ہیں. بھلے میرے گھر میں کچھ بھی ہو رہا ہو، میرے بچے رول رہے ہوں یا میرا گھر رول رہا ہو، لیکن مجھے جو ہے بھائی اس دوڑ میں بھاگنا ہے. تو میں صرف کام کو کام کی حد تک ہی لے کے چلتی ہوں، اور اس میں میرے رشتے، میری اپنی فیملی، میری خود کی اپنی لائف جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے. میں کام کو صرف ایک کام کے حساب سے لے کے چلتی ہوں، اور اس میں اتنا ہی بتاتی ہوں جتنا میں ضروری سمجھتی ہوں. باقی جو ہے جو جس طریقے سے جس نے بھی کبھی اگر بات کی ہے نا میرے اوپر، تو وہ سب کچھ اللہ نے اس کو آگے ہی دکھایا ہے، اور انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ دکھاتا رہے گا ایسے ہی. خیر یہاں پہ آج کافی دن کے بعد جو ہے نا مجھے یہ والا کام بھی کرنا تھا، کیونکہ اسٹور میں اتنی گرمی ہوتی ہے. لیکن اب کیونکہ موسم کافی بہتر ہے تو جو ہے نا پھر میں نے یہ والا کام بھی کر لیا تھا. لیکن اسٹور تو کیونکہ اسٹور ہی ہوتا ہے، چاہے موسم باہر کتنا بھی اچھا ہو، لیکن اسٹور میں گرمی ہوتی ہے، اور اسٹور میں گرمی کافی زیادہ ہو رہی تھی. تو بس میں نے جلدی جلدی جو ہے نا ساری، آج پتہ نہیں زینب کو بھی صبح سے کیا ہوا بھائی کہ اس نے میری گود جو ہے نا وہ پکڑی ہوئی ہے، چھوڑ نہیں رہی ہے مجھے بالکل. تو اسی لیے جو ہے نا پھر میں اس کی وجہ سے اور جلدی جلدی کر کے جتنی مجھ سے ہو سکی نا وہ میں کر کے پھر نکل گئی. اچھا ابھی جو ہے نا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کہا تھا کہ بوائلڈ رائس، لیکن جو ہے نا ابھی کھانے میں لگ رہا تھا تھوڑا زیادہ ٹائم. اور روٹین جو ہے نا ابھی میرے بچوں کی چھٹیوں میں یہ ہوئی ہوئی ہے کہ کافی زیادہ لیٹ یہ لوگ سو رہے ہیں، اور بھائی کتنا بھی کر لیں وہ روٹین جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے چھٹیوں میں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یار ہر وقت کا جو ہے نا وہ زیادہ پریشر ڈالنا بھی نہیں چاہیے بچوں پہ، کیونکہ بچے ماشاء اللہ سینسیبل ہو گئے ہیں، سمجھدار ہیں، اور یہی دن ملتے ہیں بچوں کو تھوڑا انجوائے کرنے کے. تو اس لیے میں زیادہ جو ہے نا ڈانٹ ڈپٹ بس جتنی ہوتی ہے ضرورت کے تحت وہ میں کرتی ہوں. تو یہ کہ یار چلو ان کو انجوائے کرنے دو. اور باقی میں اتنا جلدی کوئی رات گزرتی ہے کہ فجر یوں ہی ہو جاتی ہے. تو بچے خیر اب یہ کہ کافی لیٹ سوتے ہیں پھر لیٹ ہی اٹھتے ہیں. تو ابھی ناشتے ان لوگوں کے ساتھ ہی ساتھ چل رہے ہیں، تو میں اس لیے پراٹھا بنا رہی تھی، اور ساتھ میں نا بس کہہ رہے ہیں بچے کہ ہمیں صرف اچار دے دیں، انڈے وغیرہ ہم نہیں کھا رہے. تو کس کس کے گھر میں بھائی ایسے ہی چل رہا ہے کہ ناشتے جو ہے وہ دیر سے ہو رہے ہیں، بچے دیر سے سو رہے ہیں. ہمارے گھر میں تو بھائی یہی چل رہا ہے کہ بچے لیٹ نائٹ سو رہے ہیں، اور صرف زینب ہوتی ہے جس کو میں سلا دیتی ہوں جلدی، کبھی کبھار وہ بھی جاگ لیتی ہے. لیکن میری کوشش یہ ہوتا ہے کہ اس کو میں زیادہ نہ جگاؤں، اس کو میں سلا دوں کیونکہ وہ چھوٹی ہے. تو پھر چھوٹے بچوں کی روٹین ڈسٹرب ہو نا تو کافی زیادہ وہ تنگ کرتے ہیں اور ان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے. لیکن ماشاء اللہ جہانگیر بعد اب تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو یہ اپنا دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ بس گرما گرم کرسپ کرسپ جیسے پھولے پھولے پراٹھے بن رہے تھے، لیکن پیچھے سے زینب اتنا کوئی تنگ کر رہی تھی کہ میں بیل کچھ رہی تھی پراٹھے اور روٹیاں، اور بل وہ کچھ رہی تھی. چلو بھائی زینب آئے گی، وہ بچوں کے ساتھ نا کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو ضد چڑھ جاتی ہے بعض دفعہ کہ مجھے کسی کے پاس نہیں جانا، وہ مما کے پاس ہی رہنا ہے. اب جہانگیر بیچارہ آ بھی رہا ہے، اس کو لینے نہیں جا رہی ہے. پکڑو اس کو، بھائی پاس جاؤ، بھائی جان وہاں چکر لگا کے لیا نہیں جا رہی. یہ حال ہے اس کا، رونا شروع. کیا ہوا بیٹا، کیا ہو گیا، کیا ہوا؟ مما آئی ہے، مما کھڑے ہو جاؤ. روٹی کیسے بناؤں اس کو لے وہاں سے راؤنڈ لے بچوں کے ساتھ بڑے والے مسئلے ہیں، بڑے مسئلے ہیں.
سے چڑھ جاتی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے ان کی بچوں کی، روٹی کو خراب کرتی ساری. بنا کے رہی تھی نقشہ بن گیا جاپان کا، وہ بھی پاکستان کا نقشہ بھی جاپان کا نقشہ ہے. پہلے پیسے وہی رکھے ہوں گے اس میں پرس کے اندر. چھوڑا یار میں بنا پیسے کے لے جاتا ہوں. نہیں پہلے لے جاؤ چیز کے لیے. اچھا منہ صاف کرو، ادھر آؤ ادھر آؤ، اتنے آنسو ہو رہے ہیں میری بیٹی کے، صاف کرو. جاؤ اچھا جاؤ جاؤ. کیا بنایا کیا تم سے؟ دوبارہ سے بناؤں کیا؟ سارا خراب کر دیا نقشہ. ایک بات اور نا، جو لوگ ہر بات پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ بھائی اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ مسئلے ہیں نا تو آپ یہاں پہ یوٹیوب پہ چینل بھرے پڑے ہیں، آپ کہیں اور جا کے دیکھ لو. آپ یہاں پہ کیوں مطلب اپنا جو ہے قیمتی وقت، آپ کا قیمتی وقت نا وہ آپ وہ کرو. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کسی سے مسئلہ ہے تو وہی بات ہے، آپ اس کو نہ دیکھو، لیکن آپ کو دیکھنا بھی ہے، پھر آ کے آپ کو جو ہے وہ زحمت بھی دینی ہے اپنے ہاتھوں کو، اور آ کے پھر کامنٹس بھی کرنے ہیں. تو بجائے اس کے آپ یہی ہے کہ بھائی میرے پاس تو یہی سب کچھ ہے دکھانے کو، میں یہی چیز دکھاتی ہوں، میں اس سے زیادہ کنٹروورسی میں کر ہی نہیں سکتی نا. میں مطلب کنٹروورسی میں کیا کروں، میں اپنا جو ہے تماشا نہیں بنا سکتی. ٹھیک ہے، تو تماشا اگر آپ کو دیکھنے ہیں تو بہت سے چینلس ہیں، آپ جائیں اور دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسے ویوز بھی نہیں چاہیے. بہت سے لوگوں کو نا یہ بھی بڑی وہ ہے کہ میرے ویوز آج کل کم. او بھائی میرے ویوز کم نہیں ہیں، سبھی کے ویوز تقریباً کم ہیں. اور یہاں پہ میرے تو پھر بھی سبسکرائبرز جو ہیں وہ 2 لاکھ کے قریب ہیں. یہاں پہ ملینز جو سبسکرائبرز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو ہیں وہ میرے والے ویوز آ رہے ہیں، یا مجھ سے 5,000 تھوڑے زیادہ ہی ہوں گے. تو جن کے ملینز جو ہے ویوز ہیں، سوری سبسکرائبرس ہیں، اگر ان کے ویوز بھی کم ہیں، کیونکہ یوٹیوب پہ نا پہلے لوگ یہاں پہ کام دیکھتے تھے، اچھے ولاگز دیکھتے تھے، کچھ سیکھتے تھے. اب لوگوں کو بھی نا مزہ آ گیا ہے تماشے دیکھنے میں. آپ ایک دوسرے کی عزتیں خراب کرو، آپ اپنے گھر کی جو ہے وہ باتیں لے کر آؤ میڈیا پہ، تو لوگ زیادہ جو ہے انٹرسٹ لیتے ہیں ان چیزوں میں. اور یہاں پہ لازم بات ہے وہ چیزیں ملتی نہیں ہیں میرے چینل پہ، یا پھر ان لوگوں کے چینل پہ جو جن کے ویوز میری طرح کم ہی آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جو بھی جتنا اللہ نے جس کو جو رزق دینا ہے، یا جتنے جو ہے وہ دینی ہے، وہ عزت سے جو ہے نا بڑھ کر نہیں، مطلب عزت زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے. تو یہ چھوٹے ذہنوں کی نا سوچ ہوتی ہے کہ وہ اس کے تو ویو، او بھائی ویوز سب کے کم ہیں، آپ دیکھ لیں بھلے، میں اب نام کیا لوں کسی کا، لیکن سمجھدار ہیں آپ. آگے پیچھے کہیں بھی دیکھ لیں کہ جو سیدھے سیدھے ولاگز بناتے ہیں نا، ملین سبسکرائبرز بھلے ہیں ان کے پاس، تو ویوز ان کے بھی کم ہی ہیں. ہاں ویوز ان کے ہی ابھی ٹھہرے ہوئے ہیں، یا پھر ایک جو ہے ویسے ہی چل رہے ہیں جو ہمیشہ کنٹروورسیوں میں رہتے ہیں یا تو بدتمیزیوں میں ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ان کے لازم مرچ مسالے ملتے ہیں. آپ باہر بھی دیکھتے ہیں نا جب تماشا لگتا ہے تو وہاں پہ لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں. تو ایسے ہی جو ہے میڈیا کا کام ہے کہ یہاں پہ جو تماشا زیادہ لگاتا ہے تو یہاں پہ عوام وہاں پہ زیادہ ٹوٹ کے پڑتی ہے. تو مجھے الحمدللہ سلجھے ہوئے لوگ، اچھی خواتین، گھریلو خواتین، عزت دار خواتین وہ دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ کام ویسے ہی بہت کم ہی لوگ پسند کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ بھائی جن کو سیدھا سیدھا جو ہے چیزیں دیکھنی ہے، جن کو سیکھنا ہے، تو وہی میرے چینلز پہ آتے ہیں اور مجھے پیار دیتے ہیں، اور اچھے اچھے کامنٹس اپنے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. باقی جو تنقید کرتے ہیں، جو بلا وجہ کی باتیں بناتے ہیں یہاں پر آ کے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون سے فارغ لوگ ہوتے ہیں. خیر یہاں پر جو ہے نا دیکھیں، جب میں نے روٹیاں وغیرہ بنائیں، پراٹھے وغیرہ بنائے ان لوگوں کے ناشتے واشتے ہوئے، ساتھ میں جو ہے نا یہاں پہ گوشت وغیرہ گل گیا تھا، بس میں نے آلو ایڈ کرے، ساتھ میں ہری مرچی ڈال دی، ہرا دھنیا ڈال دیا، اور پسا ہوا گرم مسالہ میرے پاس آج ختم ہو گیا تھا، ورنہ میں اسے ضرور ایڈ کرتی ہوں. اور میں کھانا بنا ہی رہی تھی کہ اتنے میں ہسبینڈ نے جو ہے نا مجھے سرپرائز دے دیا، اور یہ کہنے لگے کہ میرے ساتھ چلو. بس میں کھانا جو ہے نا بس چاول بوائل کرنے کھڑی ہوئی ہوں، اور یہ مشکل کر دیا تھا نا میرا چاول بوائل کرنا کہ نہیں نہیں بس چلو 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 چلو. تو مجھے پتہ نہیں تھا کہاں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ میرا موڈ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا اپنے لاسٹ ولاگ میں کہ بہت زیادہ خراب تھا، اور تھوڑی سی میری ہو بھی گئی تھی ہسبینڈ سے نا، آرگومنٹس ہو گئے تھے. خیر یہ تو ہر میاں بیوی میں ہوتے ہیں، جو لوگ بولیں کہ نہیں ہوتے تو میں کہتی ہوں جھوٹے ایک نمبر کے، کیونکہ سب میاں بیوی میں کوئی نہ کوئی تھوڑی سی جو ہے وہ ہو جاتی ہے کبھی نا انبن. لیکن بس اس میں خیال رہنا چاہیے کہ آپ اپنی ایک عزت کے دائرے میں رہ کے، اور ہسبینڈ بھی اور وائف بھی،
کچھ لمٹس جو ہوتی ہیں وہ کراس نہ کریں، بلکہ بہت ساری لمٹس جو ہے وہ کراس نہ کریں. باقی لڑائیاں شڑائیاں سب میں ہوتی ہیں. بہرحال دیکھیں جی، یہ سرپرائز تھا جو کہ ہسبینڈ دینے مجھے لائے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ بھئی تم جو ہے نا اپنے لیے پسند کر لو. یہ مطلب آج کل ہمارے حیدرآباد میں بہت اسکوٹی جو ہے نا وہ لیڈیز چلا رہی ہیں، مطلب اس کو ہم ای بائکس بھی کہہ رہے ہیں نا، الیکٹرانکس بائکس جو ہیں. تو میں نے کہا یار میرا تو یہی خواب تھا کہ میں جب اپنے گھر میں شفٹ ہوں گی تو میں وہیں پر جو ہے نا نیو جو ہے اس طرح کی بائک یا یہ چیزیں خریدوں گی. کیونکہ سب سے بڑا ایشو ہمارا یہ بھی آتا ہے نا، جب مرد حضرات نہیں سوچتے ہیں ان چیزوں کو. تو میں نے ان کو یہی بولا، میں کہا چلے میں لے تو لوں، پسند بھی مجھے بہت آ رہی تھی. اور واقعی میں ہمارے حیدرآباد میں اتنی کوئی یہ چلا رہی ہے نا لیڈیز، اور مطلب اب تو جینٹس بھی چلا رہے ہیں نا یہ بائکس، کیونکہ ایک تو اس میں پیٹرول کی بچت بھی ہے اور یہ لگتی بھی بڑی پیاری سی کلاسی سی ہیں. خیر ہم جب آج آئے نا تو تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے، کیونکہ کھانا بنانا مجھے تھوڑی دیر ہو گئی تھی. تو یہی دکان کھلی ہوئی تھی، تو ہم لوگ یہاں پہ سارے ریٹ شیٹ لے رہے تھے اور اس کے سارا جو طریقہ کار تھا وہ پوچھ رہے تھے. کچھ ویڈیوز تھیں جو کہ میں نے دیکھی ہوئی تھیں اس کے متعلق نا، کہ وہ مطلب کھمبے میں بچہ جو ہے وہ اس نے کھڑی کر دی تو وہاں سے کرنٹ لگ گیا یہ وہ. تو میں وہ ساری باتیں کلیئر کر رہی تھی اور وہ مجھے یہی سمجھا رہے تھے کہ اس طرح کی جو ہے فیک ویڈیوز ہوتی ہیں صرف چیزوں کو خراب کرنے کے لیے. جیسے کوئی چیز مشہور ہونا شروع ہوتی ہے نا تو جیلیسی میں اس چیز کو ناکام بنانے میں نا فوراً سے، کیونکہ دیکھیں ہر فیلڈ میں ہر جگہ پہ نا وہی بات ہے کہ نیچے گرانے والے ہر جگہ ملتے ہیں. یہ صرف ہم ہی نہیں ہیں، لازم ہے جو جتنا مشہور ہوگا یا جو جس کا جتنا نام ہوتا ہے لوگ اس کے اتنے ہی پیچھے لگ جاتے ہیں اور پاگلوں کی طرح پیچھے لگ جاتے ہیں اس کو نیچا کرنے میں. تو وہ یہی سمجھا رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایک فیک ویڈیوز ہیں جو کہ اس طرح چل رہی ہیں. وہ کچھ اور مسئلہ ہے جو اس طرح سے کر کے جو ہے نا دکھایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کی بائک جو ہے وہ اگر آپ نے کھڑی کر دی کسی کھمبے وغیرہ کے پاس تو وہ ایسے شارٹ سرکٹ وغیرہ نا، آپ نے بھی شاید آئی تھنک دیکھی ہو وہ. تو میں سب کچھ یہاں پہ کلیئر کر رہی تھی اور یہ سارا طریقہ کار وغیرہ بتا رہے تھے. اچھا میں پرائز کی بات کروں، میں ویسے آپ لوگوں کو جو ہے وہ دکھا رہی تھی سارا نا جس پہ پرائزز لکھے ہوئے تھے، لیکن اسٹارٹ جو ہے نا یہ تقریباً 1.60 سے اسٹارٹ ہو رہی تھی اور تقریباً 2.5 لاکھ پونے 3 لاکھ تک جو ہے اس کی جو ہے وہ رینج جا رہی تھی. تو میں نے پھر ہسبینڈ سے ہی بولا، میں کہا چلیں آپ مجھے دلا تو دیں گے اور میں لے بھی لوں گی نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا گھر کیونکہ اوپر کا ہے اور یہ بائک جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی چوری ہوتی ہوں گی، بہت جلدی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید نیچے ہی گھر والوں کو زیادہ سہولت ہوتی ہوگی اس کو کھڑا کرنے میں، اور پھر اس کی چارجنگ کا مسئلہ بھی ہے کہ چارج بھی آپ کو کرنی ہے. اور ہمارا کیونکہ گھر جو ہے وہ بیک سائڈ سے ہمارا رستہ ہے نا، تو یہ والی پرابلم تو ہے جو ہے. اب دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے کہ کیا کرتے ہیں. آپ لوگ ایسے مجھے مشورہ ضرور دیجیے گا کہ یہ بائک میرے لیے سوٹیبل رہے گی یا پھر نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.